لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صلوات. سورہ آل عمران کی یہ 31 اور 32 نمبر کی دو آیاتیں کہ جن میں ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، جس کے نتیجے میں پروردگار بھی تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور جب وہ محبت کرے گا تو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. چونکہ اصول محبت یہ ہے کہ غلطیوں کو دل میں بسایا نہیں جاتا، درگزر کیا جاتا ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے صرف اتباع پیغمبر ضروری ہے، اور جب تم اتباع پیغمبر کرو گے خطائیں اگر ہوں گی تو ان خطاؤں سے پروردگار درگزر کرنے والا ہے. اور اس اطاعت کی منزل پر اگر تم نہیں آئے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پروردگار انکار کرنے والوں سے پھر محبت نہیں کرتا. بڑی عجیب منزل ہے، بات محبت کی ہے اور اس حساس منزل پر ہے کہ گویا اگر پروردگار کی محبت کو تم ٹھکرا رہے ہو تو چاہے اسے مانو، لیکن یہ مکتب عشق ہے کہ محبت کی نظر میں اب تم اس کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پروردگار کافروں سے محبت نہیں کرتا. بات تو یہاں پر یہ ہو ہی نہیں رہی ہے کہ ایک انسان نے کفر اختیار کیا یا خدا کا انکار کیا یا اس کے رسول کا انکار کیا. انکار توحید و رسالت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی محبت کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نہ دیا تو
تو گویا وہ محبت جو پروردگار تم سے کر رہا ہے تم نے اسے ٹھکرایا، اور محبت کو ٹھکرانے والا ہماری نظر میں کافر ہے۔ تو یہ ایک قابل غور مرحلہ ہے۔ میں نے اس آیت کے ذیل میں جو مسلسل گفتگو کی آپ کی خدمت میں، اور آپ نے ان چند دنوں سماعت فرمایا کہ محبت حسین اور دفاع حق، اطاعت پیغمبر کو اگر مجسم کر دیا جائے تو حسین بنتا ہے، اور حسین کی محبت اگر دل میں رکھی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اطاعت پروردگار سے انسان غافل ہو، اس لیے کہ یہ محبت خود انسان کے لیے نگہبان دل آدم ہے۔ انسان کے دل کی جو سیکورٹی ہے، جو حفاظت ہے، جو دل پر پہرا ہے، اس محبت حسین کا ہے، اور جس دل پر محبت حسین کا پہرا ہو وہاں حسین اور مزاج حسینیت کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا۔ اور یہ جو مرحلہ ہے یہیں سے پھر دفاع حق کی منزل ہوتی ہے، چونکہ یہی محبت حسین، یہ معیار حق و باطل ہے، یہی محبت حسین، یہ معیار حق۔ دین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادتیں ضرور ہیں، لیکن یہ معیار حق و باطل نہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر جو لشکر تھا، اس لشکر میں ایسے لوگ تھے جن کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، حافظ قرآن، یہ سب تھے۔ اور یہیں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، محبت حسین سے ہٹ کر انسان حافظ قرآن تو ہو سکتا ہے، محافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ حافظ قرآن ہونا اور ہے، محافظ قرآن ہونا اور ہے۔ تو نماز وہ لوگ بھی پڑھ رہے تھے، بہت سارے ایسے تھے، بڑے بڑے عجیب عجیب لوگ تھے، بعض کو حمامۃ المسجد، مسجدوں کا کبوتر کہا جاتا تھا، لیکن حسین کے قتل کے در پہ تھے۔ تو نماز کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دلیل حقانیت ہے، یہ انسان بالکل صحیح ہے۔ روزے کو دلیل حقانیت نہیں بنا سکتے، ہاں حسینیت دلیل حقانیت ہے۔ 72 حسین کے ساتھ تھے اور یہ حق کے خیمے میں تھے، جدھر جدھر حسین جائیں وہاں وہاں جانا، یہ دلیل حقانیت ہے۔ جہاں جہاں سے حسین گزر جائیں وہاں وہاں سے گزر جانا اور نہ اٹکنا، یہ دلیل حقانیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک مقام تک لے کے جانا چاہتا ہوں، ورنہ جیسے کل یزید کے لشکر میں تھا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو بہت ساری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، یہاں سے آپ لے کر چلیں وائٹ ہاؤس تک جائیں گے، وہاں پہ بھی افطار پارٹی ملے گی۔ افطار پارٹی تو وائٹ ہاؤس میں ملے گی، ذکر حسین نہیں ملے گا۔ دلیل حقانیت ہے یہ ذکر حسین، تو اس کے ذریعے سے آپ پہچانیں گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ محبت حسین ایک بڑا سرمایہ ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، یہاں تک اگر ہم پہنچے کہ ایک بڑا سرمایہ ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ حق و باطل کے درمیان ہم تشخیص پیدا کر سکیں، اور شناخت تو حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، شناخت بہت ضروری ہے۔ یہاں پر آیت اللہ ایک بزرگ شخصیت گزری ہے، آیت اللہ ہے شہید بہشتی، جنہوں نے ایک بہت خوبصورت، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ کتنا اہم ہے حق و باطل کی شناخت۔ وہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ انسان جو مر جاتا ہے، اس کی سانس آنا بند ہو جائے، حرکت قلب اگر بند ہو جائے، دل کی دھڑکن، تو اب یہ مر گیا۔ اور عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی انسان مر گیا تو نبض دیکھتے ہیں، نبض اگر نہیں چل رہی ہے، دل کی دھڑکن اگر رک گئی تو کیا ہے کہ انسان مر گیا۔
انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے ایک بات کی وضاحت کی ہے، توجہ کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسے انسان مر گیا تو بلی بھی ایسے ہی مرتی ہے، چوہا بھی ایسے ہی مرتا ہے، گائے بھینس بھی ایسے ہی مرتی ہے، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، مر گئے، تو انسان اور جانور کی موت میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدن کی موت ہے۔ حقیقت میں کب مرتا ہے؟ پوری توجہ کیجیے گا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ حقیقت میں انسان اس دن مر جاتا ہے جب اسے پتہ نہ چلے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، جب اسے پتہ نہ چلے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے، جب دونوں کے درمیان فرق کی تمیز کھو دے، اس کی دل کی دھڑکن چاہے جتنی تیز چل رہی ہو، اس کا بلڈ پریشر لو ہو یا ہائی ہو، میڈیکل کی نظر میں ہو سکتا ہے اسے ایک مشکل کے عنوان سے دیکھا جائے، لیکن دین تو کہتا ہے کہ تم اگر حق کی شناخت نہیں رکھتے تو مر چکے۔ اس لیے تو بہت توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو مرا ہوا انسان ہے، اگر کوئی حملہ ہو، اس کی قیمتی چیز کے اوپر بھی کوئی حملہ ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی مثلا ہار پڑا ہوا ہے، مرا ہوا انسان ہے، آپ چھین لیں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے اسے چھین لیں، گھڑی ہے بہترین، اچھا موبائل ہے، چھین لیں، مر گیا تو اس سے آپ لیں گے یا اس کے قریبی لوگوں پر آپ حملہ کریں تو وہ نہ بول سکتا ہے نہ دفاع کر سکتا ہے۔ عزیزو 72 نے یہی بتایا، جب دین پر حملہ ہوا تو حسین کے ساتھ اٹھے وہ 72 جو حق کو پہچان رہے تھے، جو زندہ تھے، اور باقی وہ تھے جو مر چکے تھے۔ تو مرا ہوا اس پر حملہ کرو یا اس کے دین پر حملہ کرو، وہ اٹھ کر مقابلہ نہیں کرے گا، مقابلے پر وہی آئے گا جو زندہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یہ رخ ہے جو قابل غور ہے، اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ افراد جو نماز روزہ حج زکوٰۃ تو سب کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں عالی شان بنی ہوئی ہیں، سنگ مرمر کی مسجدیں ہیں، عالی شان میناریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد، ثروت، پیسہ، دولت، سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ان کے دین پر یا ان کے بھائیوں پر کہیں پر حملہ ہوتا ہے تو اٹھ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ تو یہ جو کل سے آج تک کا معاملہ ہے، یہ ہمیں ہمارے سامنے حق اور باطل کے کارزار کو، حق اور باطل کی جنگ کو ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے۔ تو یہ محبت حسین کی بنیاد کے اوپر ہے کہ جہاں محبت حسین ہوگی وہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت حسین ہو اور انسان حق و باطل کے درمیان فرق پیدا نہ کر سکے۔ اسے پتہ ہوگا کہ حق کہاں ہے اور اسے پتہ ہوگا کہ باطل کہاں ہے۔ یہ محبت حسین ایک چراغ ہے کہ جس کی روشنی میں حق اور باطل کے راستے واضح اور روشن ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور جب ایک بہت بڑا سرمایہ ہے تو ایک پیغام یہاں پر دینا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے خاص طور پر کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ زندگی گزارنے کا انداز لوگوں کا مختلف ہو، لباس پہننے کا انداز مختلف بات چیت کا انداز مختلف ہو، مزاج الگ ہو سکتا ہے کسی نے بہت کچھ پڑھ لیا ہو، کسی نے کچھ نہ پڑھا ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر محبت حسین ہے تو ایک حساس میں ایک پیغام دے رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے یہاں سبیلوں پہ وہ لوگ سبیلیں لگاتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے کبھی، تو بعض ہمارے مقدس مآب افراد جو سمجھتے ہیں ہم کسی منزل پر پہنچ گئے، ان کے اوپر ٹونڈنگ کرتے ہیں کہ سال بھر تو نظر نہیں آتے، وہ خالی محرم میں دکھتے ہو۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بعض ایسے افراد جو بیچارے اپنے کاروبار زندگی میں مشغول رہتے ہیں، مجلسوں میں آتے تو کہتے ہیں بھئی نماز میں تم کیوں نہیں دکھتے؟ بڑی عجیب منزل ہے۔ کبھی کبھی تقابل نماز اور عزاداری کا کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بعض جگہوں پہ کہتے ہیں بھائی عزاداری یا نماز۔ یہ عزاداری اور نماز ہماری دو آنکھوں کی طرح ہیں۔
جیسے انسان کے لیے دو آنکھیں ہیں ویسے ہی عزاداری اور ایسے ہی نماز ہے، ان میں کوئی تقابل نہیں۔ تھوڑی سی اس پر، یہ نماز کے اپنے احکامات ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور ہر ایک انسان جو محبت حسین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حسین نماز کو اتنا پسند کرتے تھے کہ نماز کے لیے آپ نے اجازت مانگی، اور وہ بھی اپنے بھائی سے کہا، قمر بنی ہاشم سے کہا، مولا سے کہا کہ جاؤ ان سے اجازت لو کہ اللہم انک انت تعلم انی احب الصلاۃ و احب تلاوت القرآن، کہ حسین نماز سے محبت کرتا ہے، حسین تلاوت قرآن کریم سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب اب کسی بھی عاشق حسین کے لیے ضروری نہیں ہے کچھ اور کہا جائے، اسے پتہ ہے کہ ہمارا محبوب کس سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں کس سے محبت کرنا ہے۔ بات اس سے آگے کی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ہم کچھ لوگوں کے بارے میں خیال کرتے ہیں بالکل بیکار کے لوگ ہیں، یہ کسی کام کے نہیں، اور کبھی کبھی جو کسی کام کے نہیں ہوتے وہی بڑے کام کے بن جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، مفضل بن عمر مولا کے خاص صحابی ہیں۔ اب ان کا طریقہ کیا تھا، بہت توجہ کیجیے گا، بعض لوگ اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی چلیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ علماء کے پاس آتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تھوڑا لحاظ کیجیے۔ ظاہر ہے اگر کوئی گناہوں میں ملوث ہے اور مسلسل کھل کر گناہ کر رہا ہے تو دین نے کہا ہے اس کے ساتھ احتیاط کرو، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف ظاہر کو دیکھ کر کچھ لوگوں سے دور ہو جانا، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے عزیزوں۔ مفضل مولا کے خاص صحابی، کچھ خاص ایک گروہ تھا، وہ لوگ بہت زیادہ ہر جگہ دینی مذہبی پروگراموں میں دکھتے نہیں تھے، مولا کے پاس بھی بہت زیادہ نہیں، اپنا کام کرتے تھے، کبوتر بازی کیا کرتے تھے، کبوتر اڑاتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اور ایک خاص ان کا گروپ تھا، اسی میں مست رہتے تھے۔ تو مفضل ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ کچھ جو ہے خاص مولا کے شیعوں کو یہ بات ناگوار گزری، وہ مدینے آئے اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مولا یہ آپ کا جو صحابی ہے مفضل، یہ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، آپ کی بھی بدنامی ہے، ہماری بھی بدنامی ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا اچھا، کہا کہ میں خط لکھتا ہوں اور اس خط کو مفضل کو دے دینا۔ مولا نے ایک خط لکھا، خط کو بند کیا، مہر لگائی اور کہا دیکھو تم لوگ مت پڑھنا، مفضل کو دینا، وہ خود کھولیں گے خود پڑھیں گے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بعض اپنے آپ کو بہت مقدس سمجھتے ہیں، زیادہ تقویٰ جو ہے مزاج پر چڑھ جاتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو پہنچا ہوا سمجھنا، یہ ایک قسم کا نشہ ہے۔ میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیسا نشہ ہے کہ جسے ولایت خوب جانتی ہے کیسے اتارا جاتا ہے۔ مولا نے یہ خط لکھا، مہر لگائی، انہی کے حوالے کر دیا جو شکایت لے کے آئے تھے۔ اب ان کو لگا کہ مولا نے خط لکھا ہے اور ہم سے کہا پڑھنا نہیں، اس کا مطلب خوب ڈانٹ پلائی ہوگی قاعدے سے مفضل کو، تو لے کے پہنچے، مفضل کو خط دیا کہ مولا کا خط آیا ہے۔ مفضل نے کہا بیٹھو، مولا کا خط چوما، کھولا، کہا کہ تمہارے سامنے ہی پڑھ رہا ہوں، تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ حیران، ہاں پڑھیے۔ کہا اس میں مولا نے لکھا ہے مفضل کچھ مالی مشکلات کا شکار ہوں، جو تمہارے اطراف میں ہمارے شیعہ رہتے ہیں ان سے کہو جتنی ہو سکے میری مدد کریں، توجہ کیجیے گا، میری مدد کریں جو کچھ ہو سکے۔ بہرحال مولا کو اپنے لیے تو نہیں چاہیے، یہ اگر مولا کو کچھ مال مولا لے بھی رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں، تو شیعوں کے اخراجات ہیں جو مدینے میں ہوں گے، اطراف سے ہوں گے، ان کے لیے۔ تو تم کوفے کے رہنے والے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ کچھ مدد کرو۔ اب یہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے شیعہ تھے، بڑے بڑے مقدس، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، انہیں شکایت کرنا تو آتا ہے لیکن ولایت کی آواز پر لبیک کہنا نہیں آتا۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کہا کہ بھئی ابھی تو نہیں ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو سب تنگی چل رہی ہے۔
جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں کڑکی چل رہی ہے، کیا کہ اس طرح سے بولتے ہیں، بڑے مشکلات ہیں، ابھی مسئلہ ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ مفضل نے کہا یہیں رہو، آج تم کھانا میرے یہاں کھاؤ گے، دسترخوان لگ جائے گا، مہمان ہو۔ ان کو روکا، اس کے بعد کسی کو بھیج کے وہی لوگ کہ جن کی یہ شکایت لے کے گئے تھے اس گروپ تک پیغام پہنچایا کہ تمہارے مولا نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ کچھ مالی امداد کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ تھوڑا سا وقت دیجئے بس، اور ہمارے اتنی دیر کہ جب ان کا کھانا بھی ختم نہیں ہوا تھا، ان بیچاروں نے جو بالکل دین سے بے بارہ تھے، ان کی نظر میں مذہب کی توہین کا سبب تھے، ولایت کی توہین کا سبب تھے، دین کو نہیں مانتے تھے، کسی بات کو نہیں مانتے تھے، اجڑ تھے، جاہل تھے، گمراہ تھے، کبوتر باز تھے، انہی لوگوں نے اتنا مال اکٹھا کر کے بھیج دیا۔ جو اپنے آپ کو بڑا امام سے نزدیک سمجھ رہے تھے وہ حیران و پریشان تھے، یہ کیا ہوا؟ تو جو میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، کہ یہ جو محبت حسین ہے یہ دل کے اندر کب کہاں پر کس سے کیا کام لے لے ہمیں نہیں پتا، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ایسے جو لوگ ہیں بعض حلیے سے اور نظر نہیں آتے، کبھی کبھی یہی لوگ جو بظاہر ایسے نہیں لگتے کہ شیعہ بھی ہوں گے، حقیقت میں یہی لوگ بڑے کام کے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور اب یہاں سے کچھ نشے ہوتے ہیں کہ جسے روایت نے بیان کیا، یہ ایک نشہ ہے ایک طرح کا۔ کبھی نشہ انسان کے مزاج پہ چڑھتا ہے، نشہ انسان کرتا ہے تو اسے نظر نہیں آتا اور کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ نشے کی حالت میں دیکھیں کتنے کہاں تک بات قتل و مرڈر تک پہنچ جاتی ہے، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بھائی نشے میں تھے، نہیں پتہ۔ تو صرف یہ نشہ شراب اور ڈرگس کا نہیں ہوتا۔ ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المال وسكر القدرة وسكر العلم وسكر المدح وسكر الشباب۔ امام کی حدیث ہے، امام نے کہا ایک عقل مند انسان چند نشوں سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ نشہ کیا ہے؟ یہ نشہ کہیں مال کا چڑھ جاتا ہے، کہیں یہ نشہ طاقت کا چڑھ جاتا ہے، کہیں یہ نشہ علم کا چڑھ جاتا ہے، کہیں یہ نشہ جوانی کا چڑھ جاتا ہے، کہیں یہ نشہ تعریف کا، سکر المدح، بڑی عجیب منزل ہے، مدح کا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ دو شعر کہے نہیں، اب یہ ہے کہ ہر ایک طرف سے واہ واہ کی آواز آئے، سبحان اللہ کی آواز آئے، ایک مجلس پڑھی نہیں ہم تو بہت بڑے ذاکر ہو گئے، مزاج نہیں ملتا۔ تو یہ جو نشہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ امام نے کہا کہ یہ نشے وہ ہیں کہ جن سے پرہیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ نشہ مال کا ہو، چاہے وہ نشہ طاقت کا ہو۔ اور نشوں کی بات تو میں بعد میں کروں گا، آپ کے سامنے ہے طاقت کا نشہ۔ ہم نے دیکھا آج کی دنیا میں ایک بڑی طاقت، جسے طاقت کا بھی نشہ تھا، جسے مال کا بھی نشہ تھا، حسینیوں نے طاقت کے نشے کو بھی کافور کیا، مال کے نشے کو بھی کافور کیا۔ بہت اہم مرحلہ ہے عزیزوں، یہ قابل غور ہے۔ اور کیوں؟ لأن فیہ ارواح خبیثہ، یہ روایت ہے کہ یہ جو نشے ہوتے ہیں ان میں ہوا بھر جاتی ہے، انسان کے وجود پھول جاتا ہے، انسان ہوا بھر جاتی ہے، ارواح خبیثہ۔ اور یہ کیسی ہوائیں ہوتی ہیں جو ہوا بھر جاتی ہے؟ تسلب العقل، عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل چلی جاتی ہے انسان کے پاس سے۔ وتستخف الوقار، انسان کی آبرو ختم ہو جاتی ہے، انسان کی آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہم نے دوسروں کے لیے کہا، آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو فلاں جگہ پہ سبیل لگا کے کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے سبیل نہ لگتی، ہم نہ ہوتے تو مجلس نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو غم نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا جلوس جو نکل رہا ہے۔ تم کیا ہو؟ یہ عزاداری تم سے نہیں ہے، عزاداری ہے تو تم ہو۔
ورنہ عزیزوں نہ جانے کتنے ایسے نشیڑی ہیں کہاں پڑے رہتے ہیں نالیوں میں، کوئی پوچھتا نہیں۔ اگر یہ فرش ازا کی تہذیب نہ ہوتی تو کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ تمہارے چاروں طرف شیطان کے مہرے ہوتے جو تمہیں نچا رہے ہوتے۔ شکر کرو کہ فرش ازا سے آشنا ہوئے، سلام کرنے کے لائق بن گئے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ہے، یہ عشق کا نشہ ہے۔ جب کبھی عشق کا نشہ چھائے تو مدح اہل بیت کیا کرو۔ اور اسی لیے ہم یہاں پر لبیک یا حسین کہتے ہیں، اسی لیے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اس عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دیکھیں ایک نشے کی خصوصیت ہے۔ ایک شخص نے کہیں پر اس سے نقل کیا تھا، میں نے کہیں پڑھا، بڑی دلچسپ بات ہے، اس کو توجہ کیجئے گا۔ آج کل بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ مثال دے کے کسی بات کو سمجھانا چاہو تو بعض لوگ اسے جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں آپ نے تقابل کر لیا فلاں۔ یہ تقابل و قابل نہیں ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال میں تقابل وہاں پر ہوتا ہے جہاں اہل بیت کے مقابلے پر آپ کسی چیز کو لے کے آئیں، اور ہماری نظر میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی ہستی کہ جس سے ہم اہل بیت کا تقابل کر سکیں۔ مثلاً بعض لوگوں کو کچھ جگہوں پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، بعض باتوں پر وہاں یہاں سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بعض مقامات پر ہم مثلاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا تذکرہ کرتے ہیں یا رہبر انقلاب اسلامی کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے جوڑ دیا، قطعاً نہیں۔ آپ اس کو دیکھیں خود، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ رہبر انقلاب اسلامی کا عرض کر رہا ہوں جو اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ عشق اہل بیت کس طریقے سے اس 86 سال کے بوڑھے کے سینے میں موجزن ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی میرا نام سلمان، بوذر اور قمبر کے ساتھ آتا ہے، ان کی کلپ موجود ہے، کہتے ہیں کہ جب کبھی میرا نام بوذر، سلمان اور قمبر کے ساتھ آتا ہے میرے روئیں کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ قمبر کہاں، سلمان کہاں، بوذر کہاں؟ اور کہتے ہیں کہ ہم اگر خاک پائے بوذر بھی ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ بڑا مقام ہے۔ اگر خاک، تو یہ مراجع وہ ہیں جن کے لیے انڈرسٹوڈ ہے، اس کی تو یہ بات ہی نہیں ہے، اور جو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد بھی کہیں نہیں آپ کا مقام نہیں، یہ جو بھی منزلت ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قمبر کی جوتیاں ہمارے سروں پر، تو ہم کہتے ہیں جس کے سروں پر قمبر کی جوتیاں ہم اسے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، چونکہ یہ قمبر کی جوتیوں کا قائل ہے کہ وہ اس کے سر پر ہوں، اور یہ اس منزل پر ہیں۔ تو جو عشق کی منزل ہے، میں آپ کی خدمت میں جو مثال دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ نشہ مختلف ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مثال کہ ایک صاحب انہوں نے نقل کیا، ایک خطیب ہے، کہنے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک خرابے پر ایک شخص کھڑا ہوتا، شراب کا نشہ تھا اور وہ اس میں جھوم رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک عمارت ہے جو بوسیدہ ہے، اس کے اوپر گر سکتی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نشے کی حالت میں ہو، ہاتھ دو، میں تمہاری مدد کروں۔ تو اس نے کہا، وہی نشے کی خاص حالت میں، اب ممبر کا احترام مانے ہے،
تو انداز کیا ہو سکتا ہے آپ اسے خود سمجھ سکتے ہیں. اس نے پلٹ کے اس سے کہا مجھے تو مدد کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ہے تو بتاؤ. یہ ظاہری نشہ ہے جو کبھی چڑھتا ہے کبھی اتر جاتا ہے. لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی کہ نشہ جو ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے انسان کو ایک ایسی منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کسی چیز کا ہمیں کوئی مطلب نہیں, کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جھوٹا نشہ ہے. اب اگر کسی کے ذہن و دل و دماغ پر عشق علی کا حقیقی نشہ آ جائے تو اس سے تم کہو گے تمہیں مدد چاہیے تو کہے گا نہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. عشق علی کا نشہ دنیا سے کہتا ہے تم بتاؤ تمہیں کیا مدد کی ضرورت ہے, ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے. علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا جو خراب ہو طبیعت بحال کر دوں گا, اور لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں منافقوں کا میں جینا حرام کر دوں گا. نعرہ حیدری محمد وال محمد بلندر صلوات. یہ جب عشق علی آتا ہے یا عشق حسین تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز سے انسان بے نیاز ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں اسی دنیا میں مسلسل, میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا لیکن مثالیں اپنے آپ آتی ہیں, جب کبھی کہیں جنگ ہو اور کچھ ایسے حالات ہوں جو خراب ہوں تو ایک ملک دوسرے ملک سے مدد مانگتا ہے. لیکن یہ عشق علی کی ریت ہے کہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں, کسی سے مدد نہیں مانگتے. اور یہیں سے یہ دو سسٹم ہیں جو واضح ہوتے ہیں, ایک ملوکیت کا سسٹم ہے, ایک ولایت کا سسٹم ہے. جب حملے ہوتے ہیں تو ہم نے ملوکیت کو گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, گھٹنے ٹیکتے ہوئے بھی دیکھا ہے, لیکن ولایت گھٹنے ٹیکتی نہیں ہے, ٹکواتی ہے. کہ عشق علی اس کے وجود کے اندر طاقت دیتا ہے. عشق علی اور عشق حسین عزیزو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو ہمارے پاس ہے, اور اسے ہمیں محفوظ رکھنا ہے. یہ بے نیازی عطا کرنے والی محبت ہے, یہ بے نیازی انسان کے وجود کے اندر اتار دینے والا جذبہ ہے. یہ صرف محبت حسین نہیں ہے. اور عزیزوں ایک رخ بس میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ یہ وہ عشق ہے اور یہ وہ محبت ہے. اگر انسان کے وجود کے اندر اگر یہ سرمایہ اس کے رگ و ریشے میں سرایت ہو جائے تو وہ چیز جو بہت کڑوی ہوتی ہے اس کے لیے میٹھی بن جاتی ہے, اس کے لیے میٹھی بن جاتی ہے. اب آپ اسے دیکھیں کہ جب سوال ہوا ایک 13 سال کے نوجوان سے کیف الموت عندک, بیٹا تمہاری نظر میں موت کیسی ہے, تو عشق علی تھا, محبت حسین تھی, پلٹ کے جواب دیا احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. بتایا قاسم نے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور عملی تفسیر کی علی اصغر نے کہ کیسے شیریں ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین. عزیزوں سن 50 ہجری یہ بچہ محض 3 سال کا ہے جسے قاسم کہا گیا, اور امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت ہے, زہر پورے بدن میں سرایت کر گیا.
منزل یہ ہے کہ بہن سے تشت لانے کے لیے کہا، بہن نے تشت لا کے دیا، ایک مرتبہ کیا دیکھا، حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں۔ اس منزل پر ایک ماں اس 3 سال کے بچے کو لے کے آئی، بابا کی یہ کیفیت، مولا نے اپنے بچے کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد ایک وصیت کی کہ بیٹا جب عاشور کا دن آئے اور قربانیاں سجیں تو پیچھے نہ رہنا۔ ایک تعویذ تھا جو امام مجتبیٰ نے اپنے بیٹے کے بازو پر باندھ دیا، بیٹا جب کبھی کوئی مشکل گھڑی آئے تو تعویذ کو کھول لینا، جس کا حسین جیسا چچا ہو، عباس جیسا چچا ہو، بیٹے سے بڑھ کر محبت کی، کوئی مشکل نہیں آئی۔ بس ہاں ایک مرحلہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا اور معرکہ کارزار گرم ہوا تو قاسم جو 13 سال کے ہیں اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ چچا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب مولا اجازت نہیں دیتے، بہت کہا، اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد خیمے میں اپنے پیروں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے، سوچ رہے تھے کہ کیا کروں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ماں کھڑی ہے، اماں آنکھوں میں آنسو، بیٹا کیا ہوا؟ کہ چچا اجازت نہیں دیتے۔ شاید ماں نے اشارہ کیا ہو، اے بیٹا یہ جو بازو پر تعویذ بندھا ہوا ہے یہی اجازت کا پروانہ ہے۔ ایک مرتبہ اسے کھولا اور لے کے آئے اپنے مولا کے پاس۔ اب مقتل کا ایک جملہ ملتا ہے، چچا کے پاس جب آئے ہیں قاسم، فلم یزل یتقبل رجلے، مسلسل مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اس کے بعد قاسم پیروں پہ گر گئے، پیروں کو چومتے جاتے ہیں کہ مولا اب تو اجازت دیں گے۔ کسی شاعر نے کہا، قاسم رضائے جنگ زبانی نہ مانگیے، قاسم رضائے جنگ زبانی نہ مانگیے، بھائی کو اپنے بھائی کی تحریر چاہیے۔ عزیزوں یہ جو تعویذ تھا کھول کے سید الشہداء کی بارگاہ میں دیا، اب جو دیکھا تو کیا لکھا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جب بیٹے جاتے ہیں تو باپ یا ماں تعویذ باندھتے ہیں بازو پر۔ یہ تعویذ کیوں ہوتا ہے؟ سلامتی کے لیے، تاکہ بیٹا واپس آ جائے۔ یہ محض کربلا ہے جہاں تعویذ واپسی کے لیے نہیں ہے، باندھا گیا کہ بیٹا واپس نہ آنا۔ اب جو حسین نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی قاسم اذا کان یوم عاشورا، جب عاشور کا دن آئے، وَأَمُّكَ الْحُسَيْن فِي كَرْبَلَا وَأَحَاطَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، اور تمہارے چچا کو چاروں طرف سے دشمن گھیر لے، فَلَا تَتْرُكِ الْبِرَازَ، تو ہرگز ہرگز حسین کی راہ میں جنگ کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ وَلَمَّا نَهَاكَ أَمُّكَ الْحُسَيْن، اور اگر حسین تمہیں منع کریں، عجیب منزل ہے، تو لکھا تھا أَعْوِدْهُ حَتَّى تَسْتَأْذَنْ، تو اتنی بار پلٹ کے جانا کہ حسین اجازت دیتے۔ اب یہ کون سا چچا اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اپنے بھتیجے کو مشکل میں ڈالے گا؟ حسین کو پتا ہے ابھی اگر اجازت نہیں دوں گا تو میرے بھائی کی وصیت ہے، یہ بھتیجا بار بار آئے گا، آتا رہے گا، لہٰذا یہ وہ منزل تھی کہ ایک مرتبہ حسین کی آواز گونجی، اے بہن زینب ایک صندوق تو لے کے آؤ، حسن کا امامہ، حسن کی قبا۔ حسین نے قاسم کو سجا دیا، اور سجانے کے بعد اب مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے، ایک مرتبہ امامے کا ایک سرا قاسم کے سینے پر ڈال دیا، اور اس کے بعد قاسم کے پیرہن کو چاک کر دیا۔ مولا اتنا سجانے کے بعد پیرہن کو چاک کیوں کیا؟ ایک مرتبہ آواز دی، نشانی ہے کہ قاسم یتیم حسن ہے،
یہ قاسم یتیم ہے۔ بمقتل میں جملہ ملتا ہے کہ قاسم کا سن کتنا تھا؟ لم یبلغ الحلم، قاسم ابھی بلوغ کی منزلوں تک نہیں تھے، 13 سال کا سن تھا۔ آئے ابو الفضل عباس کے ساتھ سوار کیا، قاسم اتنے کم سن تھے کہ پیر رکابوں تک نہیں جا رہے تھے، لیکن میدان میں آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ میرے چچا کو تم نے تنہا سمجھ رکھا ہے، میں حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ آگے بڑھتے رہے، حملہ کرتے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے عمر سعد ازدی نامی ایک شخص ہے، دور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے میں اس کی ماں کو اس کے غم میں ابھی بٹھاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا ارے یہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا کم سن ہے، چاند سا جیسا چہرہ، اسے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو اپنا کام کرنا ہے۔ ایک جملہ اور سنو گے عزیزو، مقتل میں جو ملتا ہے، حمید ابن مسلم نے کہا جب قاسم خیمے سے نکلے تو ایسا لگا کوئی چاند نکل کے آ رہا ہے۔ دشمن کی نظر میں جو چاند ہو، ارے ماں کی نظر میں سلامت رہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم ربکم۔ یتیم حسن کا ماتم ہے۔ چند جملے میں نے زحمت کو ختم کیا، چند جملے اور سن لو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قاسم بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، قاسم کی پوری جنگ نہیں پڑھنا۔ ایک مرتبہ قاسم جنگ میں مشغول تھے، کہتا ہے چھپ کے میں نے قاسم کے سر پہ وار کیا، سر شگافتہ ہوا، آواز دی اے چچا سلام آخر۔ حسین نے عباس سے کہا عباس چلو، یہ وہ شہید ہے جس کو لینے کے لیے ابو الفضل عباس علم بردار لشکر حسینی قمر بنی ہاشم اور حسین دونوں چلے۔ عزیزو ادھر قاسم زمین پہ گرے ہیں، ایک قاتل آگے بڑھ کے چاہتا ہے کہ سر کو قلم کرے، اتنی تیزی کے ساتھ حسین پہنچے کہ مقتل کہتا ہے جیسے کوئی باز اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے۔ ارے دشمن نے دیکھا کہ حسین عباس کے ساتھ آ رہے ہیں، سمجھ گیا کہ خیر نہیں۔ عزیزو قاتل نے آواز دی ارے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ کہ حسین آ رہے ہیں، عباس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ عزیزو غضب ہو گیا، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ سلامت رہو۔ کوئی بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمارے یہاں گریہ ہوتا ہے، گریہ کرتے ہیں۔ اگر وہ یتیم ہو تو گھر کے سارے لوگ روتے ہیں کہ باپ کا سایہ نہ تھا، اور اگر دشمن گھیر کے مارے تو عزیزو بڑا دردناک مرحلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے اچھا ہوا کہ باپ نہیں تھا، یہ زخم نہیں دیکھے۔ میں کہوں گا مولا امام مجتبیٰ، یہ زخم آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، آپ کے بھائی نے برداشت کیے، اور عجیب نوحہ پڑھا جب پہنچے ہیں، آواز دیتے ہیں واللہ عذن علیہ، اے قاسم، ارے حسین کے لیے بہت سخت ہے، انت دوہ فلا یجیبک۔ عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں بہت سخت ہے میرے لال کہ حسین کو آواز دو، نہ پہنچ سکے، اور جب پہنچے تو اس منزل پر کہ تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے۔ عزیزو ایک مرتبہ کیا کیا، ارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا دشمنوں نے۔ قاسم کی لاش کو اٹھایا، وضع علی صدرہ، اپنے سینے سے لگا لیا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کانی انظر الی رجلی الغلام یخطان فی الارض، ارے میں دیکھ رہا تھا حسین لے کے جا رہے تھے
پیر زمین پہ خط دے رہے تھے. خیمے میں پہنچے, 2 جملے میں نے مجلس کو ختم کر دیا. خیمے میں پہنچے, ارے لاش کو رکھ دیا. ام فروا, ارے مائی ہوگی, اے میرے لال تم نے مجھے سرخرو کر دیا. اے قاسم خدا حافظ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو شعور حسینیت, شعور بندگی عنایت فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جہان ظلم و ستم کو نست و نابود فرما. جہان مظلومیت کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. اس کے دشمنوں کو رسوا و نابود فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرجع عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر عنایت فرما. مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.